یہ ہمارا بھائی جو ہے ابھی شوق تو ہے لیکن لڑانے کا نہیں ہے، رکھنے کا ہے۔ شوق جو ہے یہ آپ سمجھیں جدی پشتی شوق، یعنی ہم کبھی گھوڑے رکھے۔ اب یہ کبوتر ہیں، اس میں پوری نسلیں ہیں، بہت سی نسلیں ہیں۔ ان کی بریڈنگ کیسے کرانی ہے، کس مرغ کے ساتھ کون سی مرغی لگانی ہے، کس مرغی کے ساتھ یعنی ایک پوری ایک سائنس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج میں جس شخصیت کے ساتھ جن کے حجرے میں اس وقت موجود ہوں، ان کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ وہ استادوں کے استاد اور ہر فن مولا ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ بحیثیت ایجوکیشنسٹ، بحیثیت سپورٹس مین، بحیثیت سکاؤٹ اور بحیثیت پرندوں کے شوقین کے ان کا کوئی بھی مقابلہ نہیں۔ وہ بلا مقابلہ ہر جگہ ہر فن مولا ہیں۔ میری مراد بلال خان آف ملک پورہ ہیں۔ آج ہم ان کے حجرہ میں موجود ہیں۔ بلال بھائی، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے، یہ جو آپ کا جو سفر سٹارٹ ہوا ہے، یہ جو آپ مختلف تجربات کیے، شوق پالے، اس حوالے سے بتائیے۔ اس طرح جی، شوق آپ پتھوں پہ نہیں جاتے۔ شوق جو ہوتا ہے وہ آپ کے بلڈ میں شامل ہوتا ہے، نسل در نسل شامل ہوتا ہے۔ تو جس حجرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا بھائی حجرا ہے۔ یہ ندیم خان جو ہیں، یہ میرا کزن ہے۔ یہ ہمارا مشترکہ حجرہ ہے سب کا۔ ندیم خان کا حجرہ یہی ہے، میرا بھی حجرہ یہی ہے، ہم لوگوں کا ہی مشترکہ حجرہ ہے۔ تو شوق کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ آپ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھولو پہلوان، اب نسل پوری دیکھیں، پوری چین ہے پہلوانوں کی کہ ان کے بلڈ میں ایک چیز شامل ہے، تو آگے بھی نسل ان کی ایسی چلتی ہے۔ تو ہمارا جو ہے یہ شوق جو ہے یہ آپ سمجھیں جدی پشتی شوق، یعنی ہم کبھی گھوڑے رکھے، کبھی کرتے رہے ہیں آپ شوق۔ نے کیا کیا شوق بلال بھائی؟ میں نے جی مرغے پالے ہیں، اصیل مرغے۔ آج سے 20-25-30 سال پہلے لڑاتا بھی تھا ریگولر جا کے، لیکن حال آہستہ آہستہ ایسا ہوتا ہے کہ ابھی شوق تو ہے لیکن لڑانے کا نہیں ہے، رکھنے کا ہے، پالنے کا ہے۔ تو کبوتر رکھے ہیں، کالے تیتر رکھے ہیں، گھوڑے رکھے ہیں، آسٹریلین گائے رکھی ہیں، اور اس کے علاوہ مور رکھے ہیں، تو بل ڈاگ رکھے ہیں، ہسکی کتے ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک یار میرا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری خون میں ایک چیز شامل ہے۔ یعنی آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی آپ کو شوق کرایا جائے، نہیں۔ ایک باپ شوقین ہے، اس کے بچے ضروری نہیں ہے بچے شوقین ہو۔ ان میں سے کوئی بچہ ہو سکتا ہے جس کے بلڈ میں یہ چیز شامل ہو، سب میں نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آپ کی ایک نیچر ہے، بلڈ میں شامل ہے کہ بچپن سے جب میں چھوٹا تھا تو اس وقت سے رکھ رہا ہوں۔ تو مجھے یعنی اسکول پڑھنے سے پہلے کا جانوروں سے پیار تھا، تو ابھی بھی پیار ہے، رکھ رہا ہوں۔ اب یہ کبوتر ہیں، اس میں پوری نسلیں ہیں، بہت سی نسلیں ہیں۔
मुर्ग हैं, इनमें बहुत सी नस्लें हैं, कितनी नस्लें हैं, इनमें रंग हैं, नस्लें हैं, फिर इनकी ब्रीडिंग कैसे करानी है, किस मुर्ग के साथ कौन सी मुर्गी लगानी है, किस मुर्गी के साथ को, यानी एक पूरी एक साइंस है। तो अब बाज़ मुल्कों में इसको यानी इसको प्रमोट किया जाता है और हर जो शौक है उसको इतना प्रमोट किया जाता है कि वो लोग यानी उनमें एक चीज़ अवेयरनेस पैदा होती है। हमारे मुल्क में लोगों ने हॉकी नहीं छोड़ी, जो हमारा मुल्की खेल था। फुटबॉल तो दूर की बात है, हॉकी नहीं छोड़ी। अब ये देखें कि अंग्रेज दौर में जो स्पोर्ट्स का पैसा था, अभी मेरे ख्याल से 70-75 साल के बाद फिर वही पैसे यानी आपने 2-4 रुपये बढ़ा दिए हैं, जबकि फुटबॉल की कीमत जो है मेरे ख्याल से पूरे टीम के खर्चे जितनी है। ठीक है, अब चाहिए ये था कि आप जब दाखिले के वक्त पैसे लेते हैं, मैं आपको थोड़ी सी मालूमात में, अब दाखिले के वक्त जो आप दाखिला लेते हैं साल में सिर्फ एक दफ़ा, और जो खेलते हैं सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे खेलते हैं, रेगुलर एक प्रॉपर एक तरीकाकार होता है, एक टूर्नामेंट होता है सारा। लेकिन मुझे पता है कि स्पोर्ट्स जो है हमारी वो इतनी डीप गई है, किसने तवज्जो नहीं दी। जबकि एक कहते हैं कि एक सेहतमंद जिस्म में एक सेहतमंद दिमाग होता है। सेहतमंद दिमाग उसी सूरत में हो सकता है कि जब उसको प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ मिली। अब प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ अगर आपको नहीं मिलती तो वो आपकी बॉडी नहीं बन सकती। अभी ये बच्चों को मैं देखता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ। आप अभी घर से निकलें, बाजार जाएं, आपको 10 बच्चे टक्कर मारेंगे, क्या मोबाइल पे खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, हॉकी भी खेल रहे हैं, जबकि प्रैक्टिकल आपका ख़त्म हो गया, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। आपको ग्राउंडों में बच्चे नहीं मिलेंगे। बस एक क्या कहते हैं वो परेशान खटक का मुझे एक मकूला याद आ गया है, हम कौम नहीं एक सिरों का हजूम है, बस कोई उधर भाग रहे, कोई उधर भाग रहे। ये शौक पालना आज के दौर में बड़ा मुश्किल सा हो गया है जी। महंगाई का जो तूफान आया है उसने लोगों में ये शौक कम कर दिया। ये क्या जी, आपने वो मकूला सुना होगा कि जिस मुल्क के ग्राउंड आबाद होते हैं उसकी अस्पतालें वीरान होती हैं। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि कोई शौक जो है ना, अभी जी अब देखें हर दूसरे बंदे को वो किसी साइको मसले के शिकार है। शौक आपको होना चाहिए, ये नहीं कि मैं कहता कि भाई परिंदों का ही हो, जानवरों को ही ना, स्पोर्ट्स का हो, हॉकी का हो, फुटबॉल का हो, क्रिकेट का हो, बॉक्सिंग का हो, बॉडी बिल्डिंग का हो, वेट लिफ्टिंग का हो, किसी चीज का शौक हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह में अल्लाह का बड़ा करम है कि आप मुझसे बॉडी बिल्डिंग के बारे में पूछे तो मैं आपको 1 से लेके 100 तक बताऊंगा। आप मुझसे हॉकी का पूछे मैं आपको बताऊंगा, फुटबॉल का पूछे बताऊंगा, वेट लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग का पूछे मैं आपको बताऊंगा। जानवर कोई फील्ड है, यानी कुत्तों का शौक पूछे मैं आपको उसकी डाइट ये वो नस्ल ये बताऊंगा, मुर्गों का पूछे यानी मैंने इसमें ये एक बाकायदा साइंस है, पूरी साइंस है, यानी पूरी साइंस है। यानी ये आप ये समझें कि कोई शौक है उसका एक, जब तक आपको कमांड नहीं है वो शौक नहीं है। नहीं
بلال بھائی ماشاءاللہ بڑے کلاس کے سنگر بھی ہیں کیونکہ یہ اسکاؤٹ رہے ہیں. اسکاؤٹنگ میں کیمپ فائر ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے اور کیمپ فائر میں ایک زبردست سی محفل سجتی ہے. آج بلال بھائی اپنی پسند کے کوئی 2-3 آپ نے سنائیں جی ہمیں. آپ یہ جی وہ نہ اب عمر ہے نہیں سر, نہ وہ زمانہ ہے. سر دو شعر سنا دیں آپ ہمیں. یہ اسکول کالج کے زمانے میں وہ ایک غزل تھی, وہ گاتے ہوتے تھے ہم. وہی ایک شعر آپ کو سنا دیتے ہیں. عمر بس تیرے خیالوں میں بسر کرتا ہوں. عمر بس تیرے خیالوں میں بسر کرتا ہوں. تو نہیں پاس تجھے یاد بہت کرتا ہوں. عمر بس تیرے خیالوں میں بسر کرتا ہوں. میری اجڑی ہوئی دنیا میں تمنا کا چراغ, میری اجڑی ہوئی دنیا میں تمنا کا چراغ, جب کوئی آ کے جلاتا ہے تو ہنس لیتا ہوں. عمر بس تیرے خیالوں میں بسر کرتا ہوں. تو نہیں پاس تجھے یاد بہت کرتا ہوں, بہت کرتا ہوں. جی ناظرین, ایک خوبصورت آواز بڑے عرصے کے بعد. کسی دور میں ہم نے یہ خانس پور ایوبیہ میں یہ سنی تھی کسی دور میں, آج بڑے عرصے کے بعد وہ یادیں تازہ ہوئی ہیں اور یہ یادیں ہمیشہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گی. بے شک زمانہ سب سے بڑا استاد ہے اور کتاب سے دوستی زمانہ شناس بناتی ہے انسان کو. اور بے شک بلال خان جیسے لوگ اس ملک کا وہ قیمتی اثاثہ ہیں جن پہ جتنا بھی فخر کیا جائے وہ کم ہے, اور ان کا پیار اور محبت ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. کیمرہ مین فہیم کے ساتھ محمد طارق یوسف, چیف رپورٹر NK نیوز USA.